دوسری چیز جو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، وہ کیا ہے؟ اولاد۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، اللہ کی مرضی، وہ مالک ہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ دیتا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی، یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ صحیح کی دین کے مطابق، تو پھر میرے بھائیو ہم خائن ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَذِّبُوهُمْ، اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، کس کے ذریعے؟ بِتَقْوَى اللَّهِ، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ نہیں کہنا او جن آ گیا، او بھوت آ گیا، او پری آ گیا، کتا آ گیا، بلی آ گیا، یہ ڈر نہیں، ڈر پیدا کرے اللہ کا، بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ کا ڈر پیدا کریں اور ان کو ادب سکھائیں، وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو ادب سکھائیں، نبی کی سنت سکھائیں، نبی کا طریقہ سکھائیں، صحابہ کا منہج سکھائیں کہ صحابہ کس منہج پہ چلے تھے، کس طریقے پہ چلے تھے۔ پھر آپ امانت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کا مقام سنیں، یا ایھا الذین آمنوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورۃ التحریم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ جہنم کی، اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچانا ہے؟ ان کو ادب سکھا کے، ان کو دین کی تعلیم دے کے، ان کو قرآن اور حدیث کی، نبی کی سنن کا جو صحیح علم دے کے آپ ان کو ادب سکھائیں۔ سنیے صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سسٹم رجسٹر بند، لیکن الا من ثلاثۃ، تین لوگ، تین اس کے عمل جو اس کے لیے صدقہ ہے جاریہ ہے، رجسٹر اس کا بند نہیں ہوگا، اس کا رجسٹر اعمال والا بند نہیں ہوگا۔ کون سا؟ صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی کام کر گیا، کوئی اپنے والدین کے لیے مسجد، مدرسہ، کوئی مسافروں کے لیے، کوئی غریب، کوئی بھی دین پڑھنے والا اس کے لیے، کوئی غریب یتیم بیوہ عورت کے لیے، اس کے لیے کوئی ماہانہ ہے، یا کوئی اور تعلیم دینے والے ہیں ان کے لیے کچھ کرتا ہے، یا کوئی مصحف خرید کے دیتا ہے، کتابیں خرید کے دیتا ہے، اللہ حاضر قیاس اس کی تعلیم جاری رہتی ہے۔ جہاں تک یہ ساری صدقہ جاریہ میں، کسی کو پانی کی ضرورت ہے پانی دے دیتا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دے دیتا، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا دے دیتا، صدقہ جاریہ۔ یہ تب تک چیز باقی رہے گی، اس وقت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا، تمہارا رجسٹر اعمال کا، نیکیوں کا بند نہیں اللہ کریں گے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں لکھتے رہو، اس کی نیکیاں لکھتے رہو، بند نہیں کرنا رجسٹر۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، وہ علم جو لوگوں کو فائدہ ہو، وہ علم نہیں جو لوگوں کو فائدہ ہی نہ ہو، اس علم کا کیا فائدہ؟ وہ تو وبال ہے، وہ تو وبال ہے۔ علم وہ جو صاحب علم کے پاس علم ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تب وہ فائدہ ہے، تب وہ نافع علم ہے۔ اگر لوگوں کو ہی نہیں فائدہ پہنچا رہے، اپنے اندر ہی رکھا ہوا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس علم کا، وہ وبال بن جائے گا تمہیں، وہ آگ کی لگام بن جائے گی، وہ ایک گدھے کی طرح، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انتریے بار ہیں
اور وہ انسان اپنی انتڑیوں کے ارد گرد جہنم میں گھوم رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس بندے کا بھی رجسٹر بند نہیں ہوگا، نیکی لکھی جائیں گی، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی، اولاد، او والد صالح یدعو لہ، آپ تربیت کر گئے، نیک اولاد چھوڑ گئے، کون سی؟ یہ نہیں، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، یہ نہیں سکول کی تعلیم نہیں دلانی چاہیے، دلانی چاہیے، ضرورت ہے، لازمی ہے، دلائیں۔ اگر ایک پڑھا لکھا ہوا بندہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر ہے، سکالر ہے، انجینئر ہے، یقین جانے اس کے پاس اگر دین کا علم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہیرا ہے، ہیرا۔ جتنا وہ کام کر سکتا ہے عام آدمی نہیں کام کر سکتا دین کا۔ اگر ایک خالی پی ایچ ڈی کر گئے، آپ نے دنیا کی تعلیم پہ اس پہ سب کچھ اپنی اولاد پہ صرف کر دیا، دین کی تعلیم نہ دی، اسے جنازے کا ٹائم ہوا جنازہ پڑھانے کا پتہ نہیں، اسے اپنے غسل کرنے کا پتہ نہیں، اسے ازواجی زندگی کا پتہ نہیں گزارنے کا، اسے کسی چیز کے حقوق کا پتہ نہیں، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، دین کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے وبال بنا کہ نہ وہ بچہ، پھر وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ بچی اور بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے، میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے تربیت نہیں کی، میری اچھی تربیت نہیں کی، مجھے پڑھایا نہیں، مجھے دین نہیں دیا، مجھے سمجھایا نہیں۔ کیا جواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو آپ پیچھے چھوڑ گئے، وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب نیک ہی نہیں ہوگی تو دعا کیسے کرے گی؟ اب نیک اولاد ہے، جب نماز پڑھتی ہے نا، سجدہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین میں سارے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے لیے بھی لاتا ہے۔ دوسری دعا جو عام لوگ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے والدین کو معاف فرما، اللہ میرے رشتہ دار جو بہن بھائی، میرے دوست یار بیلی، محلے والے، مومن، نیک نمازی، اللہ نے اس دعا میں، قرآن کی آیت میں مومنوں کا ذکر کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ آپ مومن ہیں ہی نہیں، نہ آپ مومن اولاد چھوڑ کے گئے، نہ خود آپ مومن بنے، تو پھر کیسی دعا آپ کے لیے؟ سوچنا ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ او والد صالح، صالح، نیک، صالحین، او والد صالح یدعو لہ، صالح اولاد چھوڑو گے، نیک اولاد چھوڑو گے، مومن اولاد چھوڑو گے، تو پھر وہ تمہارے لیے دعا کرے گی، تو پھر تم امانت کے صحیح حق ادا کر کے گئے ہو، پھر تمہارے لیے وہ دعا اللہ کے قبول ہو۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجۃ فی الجنہ، انسان کے جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، فوت ہو گیا لیکن اس کا اللہ نے رجسٹر بند نہیں کیا۔ آپ بھی اپنا رجسٹر ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسا عمل کر جائیں کہ آپ کا رجسٹر نیکیوں والا بند نہ ہو، نیکیوں والا رجسٹر بند نہ ہو آپ کا، ایسا عمل کر جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کہے کہ یہ میرے بندے کا فرشتوں رجسٹر بند نہیں کرنا، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ۔ وہ بندہ فوت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترفع درجۃ فی الجنہ، جنت میں ہے، جنت میں اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا اللہ میرے کیوں درجے بلند ہو رہے ہیں، میں تو فوت ہو گیا ہوں،
اب تو میں نیکی بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا فَيُقَالُ بِإِسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا، تو صالح اولاد چھوڑ کے آیا، تو مومن اولاد چھوڑ کے آیا، تو اچھی تربیت کر کے آیا، تو امانت کا صحیح حق ادا کر کے آیا، تو نے خیانت نہیں کی، امانت کا صحیح حق ادا کیا، آج وہ تیری اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تیرے لیے وہ دعا کرتی ہے باستغفاری، وہ تیرے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کو معاف فرما، ان کی دعا کی وجہ سے آج جنت میں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ اگر ہم نے تربیت نہ کی، اگر بیوی کو غلط کاموں سے نہ روکا، بیوی کہے گی اللہ میرا خامد تھا، میرے پہ نگران تھا، میرے پہ ہولڈر تھا، اس کا ہولڈ تھا، تو نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اس نے تو مجھے کبھی نہیں روکا، اس نے تو مجھے کبھی گناہ سے نہیں روکا۔ اولاد کہے گی، بیٹا کہے گا، بیٹی کہے گی اللہ اس باپ نے تو مجھے نہیں روکا، کبھی گناہ میں کرتی تھی، میں کرتا تھا، کبھی اس نے مجھے ٹوکا نہیں، کبھی مجھے روکا نہیں، کبھی مجھے اس نماز کا نہیں کہا، کبھی مجھے روزے کا نہیں کہا، کبھی مجھے نیکی کے کام کا نہیں کہا، کبھی مجھے صدقے کا نہیں کہا، کبھی مجھے خیرات کا نہیں کہا، کبھی دین کی تربیت کی نہیں، میں کیا کروں؟ مجرم میرا باپ ہے، اللہ اسے پکڑ، اللہ مواخذہ ہوگا، یہ امانت ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، مت سمجھیے کہ یہ ذمہ داری ہم بس ایسے ہی ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، بس بچے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس کی جیسی مرضی تربیت ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔